نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ثانی شب قدر کے بیان میں رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جاویں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل شانہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کے 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے، اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے، ورنہ تہی دستان قسمت را چے سود از راہبر کامل، تہی دستان قسمت را چے سود از راہبر کامل، کہ خضر از آب حیواں تشنہ میں آرد سکندر را۔ کس قدر قابل رشک ہیں وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔
البتہ اس رات کی تعیین میں علماء امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلاف ہے۔ تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے۔ البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورہ شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ بزرگان محترم، آئے گا ماہ رمضان، آئے گا ماہ رمضان، ہوں گے پورے دل کے ارمان۔ آئے گا ماہ رمضان، ہوں گے پورے دل کے ارمان۔ ہوگا ہم پہ بھی فضل رحمان، ہوگا ہم پہ بھی فضل رحمان، تو سنیں گے ہم بھی تراویح میں قرآن انشاءاللہ۔ تو بہرحال تراویح کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کرنی ہے، اس مناسبت سے آپ کو یہ رباعی سنائی۔ ذکر یہ چل رہا تھا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر نفل نمازیں مجموعی طور پر کتنی ہیں؟ 15۔ جزاک اللہ، کہ 15 نفلیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں سیادت رکھی ہے، یعنی سرداری۔ تو جتنی بھی نفل نمازیں ہیں، اور آپ کو یہ بتایا تھا میں نے کہ سنت مؤکدہ پر بھی نفل کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ سنت مؤکدہ پر بھی نفل کا اطلاق ہوتا ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ مول صاحب تراویح وری کا تھی نفل، یہ تو سنت مؤکدہ ہے، تو پہلا ٹائر میں پنکچر پڑی جائے، گاڑی اگاڑی جائے کہاں تھی بس۔ تو اس لیے کہہ دوں میں آپ کو، اور یہ کوئی میری بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی نفل کا اطلاق سنت مؤکدہ پر بھی ہوتا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ پر بھی نفل کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہاں، پھر اس میں درجہ ہے کہ جیسے ظہر کے اندر مجموعی طور پر کتنی رکعت ہے؟ 2 12۔ اس میں بھی سوچ رہے ہو یار، ہیں کتنی ہیں؟ میں نے آپ کو پوچھا ہے، اس کی وجہ ہے آپ کے یہاں 10 ہے۔ اکثر کی بات مت کرو۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں یہاں رہ کے وہ شامل کا سب طریقہ بھول گیا ہے۔ اللہ اکبر، صحبت کا اثر پڑ جاتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات ہے، چلے بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال 10 رکعت ہے امام شافعی کے نزدیک۔ یہ بات آپ کو اگر موقع رہا تو ایک اور بات بتانا ہے، وہاں کام دے گی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں ظہر کی فرض نماز سے پہلے کتنی رکعت سنت مؤکدہ ہے؟ 4 ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں ظہر سے پہلے 2 رکعت ہے۔
سنت مؤکدہ، تو اب 2 ہے تو گن لو کتنی ہو گئی، 10 ہو گئی نا، کہ 12 ہے تو ان کے یہاں 2 تو اب 10۔ اب یہ اختلاف کیوں ہوا یہ سمجھو کہ اختلاف کیوں ہو گیا کہ 2 اور 4 کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیقہ بنت صدیق یہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب ظہر سے پہلے میرے حجرے میں نماز ظہر کے لیے تشریف لے جاتے، اس سے پہلے 2 رکعت میرے گھر میں ادا فرماتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضور اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے۔ تو کہاں ادا فرماتے تھے؟ حجرے کے اندر، کمرے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور یہ صحیح روایت ہے کہ 2 رکعت جو ہیں وہ ادا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ مراد لیا کہ بھائی ظہر سے پہلے سنت مؤکدہ کتنی ہے؟ او مائی گاڈ، ہیں تو او میرے خدا، ابھی گاڈ بولوں گا تو ابھی پھر کسی کو اعتراض نہ ہو جائے ہیں کہ گاڈ بولنا صحیح ہے کہ نہیں، اب نکل گیا تو کیا کروں۔ تو بہرحال میں بھی یہاں رہتے رہتے میرے شیخ پہ اثر تو مرید پہ بھی اثر ہیں، ہاں شیخ پہ جب اثر ہو سکتا ہے صحبت کا تو مرید پہ تو بدرجہ اولا ہوگا۔ تو میں بھی او مائی گاڈ کے درمیان رہا تو اتنا تو سیکھ گیا میں، ہیں بھائی عرش۔ تو بہرحال 2 رکعت یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے کہ پوری صحابہ کرام کی جماعت میں حضور کی سنت کے یہ بے انتہا عاشق تھے، سبھی صحابہ عاشق تھے، سبھی صحابہ شمع کے کیا تھے؟ پروانے تھے، ہیں سبھی شمع کے پروانے تھے، لیکن ان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ کچھ واقعات میں ان کے آپ کو بتاتا لیکن پھر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتے دیکھا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کون سی روایت لے لی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ ظہر سے پہلے کتنی رکعت سنت مؤکدہ ہے؟ 4 ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لے لیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے امی جان صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لیا کہ وہ یہ فرماتی تھیں کہ میرے محبوب حجرے میں نماز ظہر کی ادائیگی سے پہلے 2 رکعت جو ہیں وہ ادا فرماتے تھے۔ تو بہرحال یہ اختلاف کی وجہ ہے۔ اب بعض علماء دونوں پر عمل اس طرح کر لیتے ہیں۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا عمل بھی اس پر تھا کہ کبھی نماز ظہر سے پہلے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی جائے تو حضرت تو اس پہ جو ہے وہ عمل ہو گیا، تو بھائی اتنا ہی وقت ہے تو وہ 2 رکعت جو ہیں وہ پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح جمعہ کا بھی معاملہ ہے، سنت مؤکدہ کا، انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر کبھی بھول جاؤں تو یاد دلائیو، اس میں بھی کام کی بات ہے لیکن پھر بات کہیں اور چلی جائے گی۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نفل کا اطلاق سنت مؤکدہ پر بھی ہوتا ہے۔
لیکن ہاں پھر اس میں درجے ہیں کہ سنت مؤکدہ نفل سے افضل ہے، یعنی عام نفل جو میں نے آپ کو کہے کہ بھئی ظہر کی مثال دی کہ 10 رکعت لے لے یا 12 رکعت لے لے، تو امام شافعی کے یہاں ظہر سے پہلے 2، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں ظہر سے پہلے 4، امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں ظہر کے بعد 2، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں بھی ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت اور ہے جو نفل ہے۔ تو اب اس کے اندر میں اور آپ جب درجہ بندی کریں گے تو کس کا درجہ بڑا ہوا ہے؟ سنت مؤکدہ کا بڑا ہوا، اس لیے الحمدللہ میں اور آپ حتی الامکان سنت مؤکدہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور نفل جو 2 رکعت ہے ظہر کے بعد اخیر میں، تو الحمدللہ اس پر بھی عمل کرنے والے پابندی سے عمل کرتے، نہیں چھوڑتے۔ لیکن امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ وہ نماز ظہر کے بعد 2 ٹڑخا دیتا ہے کہ بس આટલું પઢ લીધું એ જ બહુ થઈ ગયું તો કે 2 રકાત નફલ પડવાની એમ કે સાદુલ્લા સાહેબ તો કે એ તો તબલીગી જમાતવાળાનું કામ ને મૌલસાબ લોકોનું કામ, ખાનકાવાળાનું કામ, સૂફી લોકોનું કામ, એ આપણું થોડી એમ કે એ 2 રકાત તો તે લોકો પढ़े। تو بہرحال اس میں پھر درجہ بندی ہے، اور اس میں ہی درجہ بندی نہیں، پھر سنت مؤکدہ میں بھی درجہ بندی ہے۔ سنت مؤکدہ میں بھی دن بھر میں سنت مؤکدہ کتنی ہے؟ ابھی نہیں دیں گے، 2 4 6 ہمیں بدھا گنوا بیسے ہیں، چلو چلو گن لو۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، جہاں 12 10 وہاں 12، جہاں 12 وہاں 10۔ آپ اپنا جواب دو نا، جو بتایا تو کیا ہوا، پھر بھی یاد رکھو، اب تو آپ کو میں نے متنبہ کر دیا۔ بہرحال تو جو بھی سنت مؤکدہ ہے اس میں فجر میں بھی سنت مؤکدہ، ظہر میں بھی ہے، اور مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، عصر میں سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ عصر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، بزنس مین لوگوں کے لیے بھی، تجار کے لیے بھی، تو شریعت نے گنجائش دے دی کہ چلو کوئی بات نہیں، جلدی جلدی 4 پڑھ کے، کیونکہ عصر کے وقت گرمی کے زمانے میں بھی کیا ہو جاتا ہے، 1 درجے میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور انگلینڈ والے انڈیا جاتے ہیں تو دوپہر کو تو سو جاتے ہیں، اور شاپنگ کرنے صدیق بھائی جانا ہو تو کب نکلتے؟ ہاں عصر کے وقت نکلتے ہیں نا، تو شاپنگ کرنے والے بھی عصر کے وقت نکلتے ہیں، اور حنیف بھائی کو پوچھو سورت میں جھانپا بازار اور پتہ نہیں کون کون سے بازار، چوک بازار ہیں، وہ سب کتنا بیزی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے شریعت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن اس کی اہمیت بتا دی کہ عصر کو چھوڑیو مت، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن قرآن نے، دیکھیں میں نے کہا نا کہ سنت میں بھی درجہ بندی ہے، اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں اس میں بھی درجہ بندی ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہے، لیکن سورہ بقرہ میں 2 پارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کیا فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ ساری ہی نمازوں کی محافظت اور پابندی کرو، اور خاص طور سے درمیانی نماز کی۔ وسطیٰ درمیان کو کہتے ہیں۔ اب آپ گن لو، 5 نمازیں ہیں، درمیان میں کون سی آئے گی؟ عصر آئے گی نا۔ 5 نمازیں ہیں مرزا صاحب، تو ایزی ہے، درمیان میں کیا آ جائے گی؟ عصر جو ہے وہ آ جائے گی کہ وہ درمیانی نماز ہے۔ تو شریعت نے اس لیے سنت مؤکدہ نہیں رکھی کہ کوئی بات نہیں، چلو تم جو ہیں گاہک خریدنے میں بیزی ہے اور تاجر بیچنے میں بیزی ہے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، تو اس لیے سنت مؤکدہ وہاں پر جو ہے وہ نہیں رکھی ہے۔ بہرحال
تو اس کی خاص حفاظت کرنے کو کہا۔ اسی طرح جتنی بھی سنت مؤکدہ ہے اس میں پہلے درجے پر سنت مؤکدہ وہ فجر کی ہے۔ حضور نے اسی لیے روایت میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میدان جنگ میں گھوڑے تمہیں رون ڈالے تب بھی تم یہ سنت مت چھوڑو، ہیں اسماعیل چچا، تب بھی جو ہے تم یہ سنت مت چھوڑو۔ اسی لیے ایک بات سنو، ہم نے ایک مسئلہ غلط سمجھ رکھا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، ایون علماء بھی، سب نہیں، کئی علماء وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ سوال پہلے میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، سفر میں سنت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ سفر میں سنت، چلو میں سوال بدلتا ہوں، سوال سفر میں سنت پڑھنا چاہیے کو چھوڑو، سفر میں سنت پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس کے اندر علماء نے ایک لفظ بڑا اچھا لکھا ہے کہ سفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ سفر کی، محسن بھائی، کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ ایک سفر کا نام ہے کہ حالت قرار، اور دوسرا ہوتا ہے حالت قرار، فرار اور قرار۔ ہاں فرار، جاوید بھائی جو گاڑی ہے فراری، وہ اسی فرار سے ہے۔ فرار کا معنی کیا ہے؟ بھاگنا، بھاگم بھاگ، اس لیے یہ بھی بہت بھاگتی ہے، فراری بھی حنیف بھائی بہت بھاگتی ہے، تو فراری اسی فرار سے ہے۔ تو ایک حالت ہوتی ہے سفر میں حالت فرار، اور دوسری حالت ہوتی ہے حافظ امتیاز حالت قرار۔ فرار اور قرار، فرار کا معنی بھاگم بھاگی، چودھری صاحب جلدی میں ہو آدمی، تو وہ حالت کون سی ہے؟ حالت فرار ہے، کہ وہ بھاگنے کی جو ہے وہ حالت ہے، کہ آدمی جلدی میں ہوتا ہے، بس پکڑنی ہے، ٹرین پکڑنا ہے، یا ہوائی جہاز جو ہے وہ پکڑنا ہے، یا کوئی اور جو ہے آدمی کو کام ہے، تو وہ جلدی میں ہے، تو اب سنت چھوڑ دے، ہیں نورانی بھائی، اب کیا کر دے؟ سنت جو ہے وہ چھوڑ دے۔ ایک بزرگ ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے، میں دعا کرتا تھا کہ کاش اللہ ان کو اور زندگی دیتا۔ الحمدللہ اللہ نے بڑا علوم سے نوازا تھا، علوم کے دریا بہاتے تھے وہ۔ ہاں مزاج میں ذرا شدت تھی، سختی تھی، اور وہ تو ہوتی ہی، پٹھان جو ٹھہرے ہیں جاوید بھائی، پٹھان ہو اور سختی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہمارے ایک دوست ہے پٹھان، تو ان کا بیٹا جو ہے ایک، وہ بالکل سنگل باڈی ہے، گجراتی میں آپ کہ نورانی بھائی مائی کانگلو ہیں، مائی کانگلو ایم کہ تو میں نے ان سے کہا کہ یار خان صاحب یہ آپ کا بیٹا ہے کہ پٹھان، اور یہ آپ کا بیٹا دیکھو یار، تو سامنے سے کہنے لگے کہ ہاں یار آپ کی بات صحیح ہے، ایم کہ کم بخت نے رسوا کر رکھا تو کم بخت نے کیا ہے دیکھیے رسوا کر رکھا ہے، ایم کہ وہ پٹھان تو اسی کی پرسنالٹی ہوتی ہے، پٹھان پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، پٹھان ہے۔ ہاں تو بہرحال کراچی میں ہوتے تھے، گلشن اقبال میں، مرزا صاحب حضرت مولانا مفتی ظرفعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ نے بڑے علوم سے نوازا تھا۔ تو ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے، ان کے بیان میں نے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ چودھری صاحب حالت سفر میں نماز سنت کو چھوڑ دینا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ کیا فرمایا؟ حالت سفر میں، صدیق بھائی، حالت سفر میں نماز سنت کو چھوڑ دینا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اس سے اور لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، کیوں؟ یہاں ابھی بھی بات کلیئر نہیں کی کہ وہ جو حضور کی سنت ہے سفر میں سنت کو چھوڑ دینا، وہ اس وقت ہے جب کہ حالت کیسی ہو؟ حالت فرار ہو۔ ہاں جاوید بھائی جزاک اللہ، یاد رکھیے دو جملے، حالت کیا ہو؟ حالت
فرار ہو یعنی آدمی جلدی میں ہو تو اب سنت چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، حضور کی یہ سنت ہے، سنت کو جو ہے چھوڑ دینا۔ لیکن ایک حالت ہوتی ہے سفر کی اشرف بھائی، حالت قرار۔ اب قرار تو آپ سمجھ ہی گئے، اس کا ترجمہ تو نہیں کرنا ہے، تو حالت قرار یعنی آدمی کو کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے بیٹھا ہے۔ مثال لے لو، یہاں سے باٹلی کوئی شادی میں گیا، اب کھانا ہے، کھانا کھایا، اب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اب وہ مسافر تو بن گیا، لندن سے گیا ہے تو ویکینڈ کے لیے وہ گیا ہے، واپس اس کو آنا ہے شادی کو نمٹا کر، تو اب لندن سے جائے گا حنیف بھائی باٹلی تک، تو مسافر ہو گیا نا؟ ارے بولو یار، ہاں ہو گیا نا؟ تو اب وہ مسافر ہو گیا۔ اب لوگ کیا سوچتے ہیں کہ 4-5 آدمی جو گئے تھے ایک کار میں، اب ان کو نماز پڑھنی ہے، تو سب سوچتے ہیں کہ یہ تو اب ہم سب مسافر ہیں، اور امام بھی اب مسافر، مقتدی بھی مسافر، تو اب عام طور پر اس میں علماء بھی مبتلا، دعوت و تبلیغ کے بعض احباب بھی مبتلا، خانقاہی سلسلے سے جڑے ہوئے بھی مبتلا، کہ وہ صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں بس، حالانکہ آرام سے کھا پی کے کیا تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی نماز پڑھنے کے بعد بھی جا کر کیا کرنا ہے، تیری میری ہی کرنی ہے، گپ شپ کرنا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب تو لوگ کھا کر عام طور پہ گھر نہیں چلے جاتے، کیوں؟ اب نیا رواج نکلا ہے شادی میں، 3:30-4 بجے پھر کھمن بھجیے سموسے اور چائے آتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے وہ کھا کر جائیں گے۔ اب دیکھیے نماز کے بعد بیٹھنا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، تو پڑھو سنت۔ یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ سنت نہیں پڑھتے۔ یہ بات شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بخاری شریف کی تقریر چھپی ہے، جس کا نام ہے انعام الباری۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ انعام الباری۔ اس میں حضرت نے اشرف بھائی یہ بات لکھی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضرت کا ملفوظ ذکر کیا گیا کہ بھائی سفر میں بھی آدمی کی 2 حالت، ایک حالت حالت فرار اور دوسری حالت حالت قرار۔ اب حالت فرار ہو تو سنت چھوڑ دو، مت پڑھو، لیکن حالت قرار ہو تو سنت نہیں چھوڑنا ہے۔ اب بیٹھے ہی ہیں تو ایک دم سے جماعت شروع مت کرو ظہر کی، پہلے کیا پڑھو، 4 رکعت جو ہیں وہ سنت مؤکدہ پہلے ادا کرو، 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرو، پھر 2 فرض پڑھو، اگر امام کیا ہے، مسافر ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے نا، اور اس کے بعد پھر واپس 2 رکعت جو ہیں وہ پڑھو، چونکہ اب حالت کیا ہے، حالت قرار ہے۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھو، اس میں اچھے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اور سفر میں بھی علماء نے لکھا کہ خاص طور سے فجر کی جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اسے مت چھوڑو، کیوں؟ تمام جو سنتیں فرض نماز کے آگے پیچھے شریعت نے رکھی ہے، اس میں پہلے نمبر کی درجے کے اعتبار سے جو سنت ہے وہ کون سی ہے؟ فجر کی 2 سنت ہے۔ اسی لیے احناف کے یہاں دیکھیے یہ حضور کی حدیث ہے، ایک بات سنو، حضور کی حدیث مفہوم یہ ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، تکبیر ہو جائے، تکبیر کا معنی کھڑی ہو جائے، تکبیر کے بعد اب نماز کیا ہے، وہ کھڑی ہوگی، تو فرض نماز جب کھڑی ہو جائے اب کوئی نماز مقتدی نہیں پڑھے گا، نورانی بھائی، اب کوئی نماز وہ نہیں پڑھے گا، تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھے گا، اس وقت آیا ہے تو تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھے گا، یہاں تک کہ سنت مؤکدہ بھی نہیں پڑھے گا، اگر ظہر کا وقت ہے کہ جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، اور جی تو ہاں فجر آپ نے بولا اور پھر یوں کیا کہ کچھ نہیں، وہ میں نے سن لیا، ابھی میری سانٹھی بدھی ناٹھی نہیں ہے، ہاں وہ میں نے سن لیا، کوئی بات نہیں، تو مجھے فجر ہی بتانا تھا، کوئی بات نہیں، تو مجھے جو ہے وہ فجر پہ ہی آنا ہے۔ تو ظہر میں دوسرا ایک مسئلہ یاد رکھو، اقامت کھڑی ہو گئی، بعض لوگ صف میں آرام سے نماز پڑھتے رہتے ہیں،
پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں. ارے اللہ کے بندے، یہ حضور کی حدیث کے خلاف ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے تم نے جماعت شروع کر رکھی ہے تو بڑی صورتیں کائے کو پڑھتا ہے؟ اللہ نے قل اللہ احد انا اعطینہ نے والعصر ایمرجنسی کے لیے تو رکھی ہے، گرچہ ہم نے ہر حالت میں اس کو اپنا لیا ہے. ابھی میں سب کے پاس قسم کھا کے پوچھوں تو ایک بھی سسرا ایسا نہیں نکلے گا جس نے ابھی قل اللہ احد نہیں پڑھی ہے. مجھ میں آپ نے سب نے پڑھی ہوگی، سب کا اس پر باپ دادا کے زمانے سے حق ہے. ہاں، سب کے پاس اس کے کاپی رائٹ ہے. تو بہرحال یہ چھوٹی سنت صورت رکھی تو پڑھنا، اب نماز کھڑی ہو گئی. اس کی وجہ سے پھر صف بندی بھی صحیح نہیں ہوتی، چونکہ وہ سنت پڑھ رہا ہے آدمی تو اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف، اگر وہ کونے میں نہیں ہے، کونے میں ہے تو ایک ہی، تو دیکھنا وہ پھر صف برابر نہیں بنتی. اور ہمارا مزاج تو جاوید بھائی ہے نہیں کہ شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ میں نے نماز شروع کر دی، میں نے دیکھا کہ بھائی ابھی گیپ ہے تو میں کیا کروں، نماز ہی کے اندر کھسک جاؤں. اتنی اہمیت ہے صف بندی کی. لیکن دیکھنا آپ کبھی، چونکہ مولوی محمد امام ہوتے ہیں، میرا پڑھنے کا ہوتا ہے، کیا کرے اتنا گیپ کہ خدا کی پناہ. پھر حضور نے فرمایا کہ اس میں شیطان گھستا ہے. روایت کا مفہوم ہے کہ گیپ چھوڑو گے صف بندی کے اندر، وہ شیطان گھسے گا اور پھر وسوسے ڈالے گا. اب کہتے ہیں کہ مول صاحب ہم نے نماز میں વસવસા બહુ આવે તો આવવાના જ ને તો کہ જગ્યા જ આપણે એટલી બધી છોડી. اب کووڈ آیا ہے، بعض اللہ کے بندے اب بھی اتنے ڈرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں چلو આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં હોય નૂરાની ભાઈ کہ તમારું વાહન 10 ફૂટ دور رکھو. وہ ٹرک کے پیچھے، ٹیمپو کے پیچھے محسن بھائی لکھا ہوتا ہے نا. اللہ کے بندے اتنا گیپ چودھری صاحب چھوڑتے ہیں، اب بھی اتنا زیادہ گیپ چھوڑا ہوا ہے. میں نے کہا پھر تو گھر پہ ہی پر اتنا ڈرتا ہے تو کائے کو آتا ہے؟ تجھے اتنا ہی ڈر ہے کووڈ کا تو ویسے بھی مسجد والے اور چاہے کمیٹی کہو یا امام کہو، آپ کو کتنی مرتبہ اعلان کرتے تو کہاں ہے کہ بڑی عمر کے ہے یا بیمار ہے تو کہاں پڑھو، گھر پہ پڑھو، ہے نا. لاسٹ جمعہ کو بھی اعلان ہوا. تو آپ اتنے ڈر رہے ہو، آپ صف بندی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہو صحیح طرح. انڈیا کے مفتیان کرام نے تو فاروق بھائی سے پوچھو اجازت ہی نہیں دی. وہاں تو پورے کووڈ میں مل کے ہی کھڑے رہے. کیوں؟ شریعت نے کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے. سنو، اب لوگ اعتراض کرتے تھے وہاں کہ انڈیا کے اوپر، ہم لوگ یہاں کے کہ انڈیا ના મુફ્તી લોકો એમ કે આવું કરે، આવું કે ડૉક્ટર. અરે ભાઈ મુફ્તી સાહેબ બી શું કરવાના? એટલી બધી ફઝીલત છે હાથે ઊભી રહેવાની کہ گنجائش જ نہیں મળે તેમાં. اب اس پہ سوال ہوگا پھر یہاں کائے کو دی؟ تو چلو یار اب دے دی کہیں نہ کہیں. اب جو ہے مشورہ ہوا، میٹنگ کی، یہاں کے حالات انڈیا کے حالات سے کچھ جو ہیں وہ الگ ہے. تو جس دیش میں، ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی وجہ سے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں اب بھی ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، آپ جانتے ہیں کہ آخری رمضان ہمارے یہاں گزارا تھا پورا. اس کے بعد حضرت پورا رمضان گزار نہیں سکے. اللہ تعالیٰ کو آخری عشرے میں کیا ہو گئے؟ پیارے ہو گئے. تو بمبئی کے اندر حضرت تھے، تو وہ آخری رمضان جو حضرت نے بمبئی میں گزارا نا، تو وہاں بھی حضرت کا تراویح کے بعد بیان ہوتا تھا. اب بھی ہوگا، آپ دیکھنا یوٹیوب کے اوپر یا تبلیغ چینل پر. تو میں نے اس میں سنا تھا بیان میں، تو حضرت اس میں بھی بیان کرتے تھے. تو حضرت کا ایک شاگرد ہے، کراچی کے اندر ایک ادارہ ہے جامعہ بنوریہ، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ کا. تو وہاں ایک استاد ہے، نام ابھی میں ان کا بھول رہا ہوں، افغانستان سے ہے وہ اصل تو، اور دیوبند میں جو ہے وہ انہوں نے پڑھا ہے. اور انہوں نے بہت اچھا آرٹیکل بھی حضرت کے انتقال کے بعد لکھا تھا، کافی طویل مضمون تھا وہ. نام چونکہ بات ایک دم سے یاد آئی تو ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. وہ امام بھی ہے پاکستان میں ایک مسجد میں، کراچی میں، مرزا صاحب. تو اب انہوں نے مفتی صاحب کو فون کیا، وہ بات واٹس ایپ سے ہوتی رہتی تھی ان کی، اور انہوں نے ہی مفتی صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ حضرت آپ ذرا اپنا بیان کا دورانیہ کم کر دیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ مشورہ بھی انہوں نے دیا تھا، اور حضرت نے اس میں کہا بھی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن کرو اور ایک دن چھوڑ دو، یا روزانہ کرو تو بیان کا دورانیہ کم کر دو. یہی مشورہ میرے خیر خواہ بھی مجھے دیتے ہیں، لیکن شیخ چھوڑتے نہیں مجھے.
تو کہ نہیں એમ કે وہ તો જરા લાંબુ જ કરવાનું બયાન તો کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو بھی بس کر એમ کہ نہیں تو તારું ہو گڑوں پکڑائی جائیں گے. تو بہرحال وہ انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ اب یہ کووڈ آیا ہے, ہم کیا کریں, میں مسجد میں امام ہوں اور لوگ اگر مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس طرح صف میں 2 مصلے کی یا 1 مصلے کی جگہ چھوڑ کر کھڑے رہنا شرعاً صحیح ہے, درست ہے, جائز ہے, تو ان کا پوچھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بھائی شریعت میں تو ایسی کوئی گنجائش ہے نہیں, صف بندی کی اتنی اہمیت. اس لیے امام احمد بن حنبل جو 4 فقہا میں صدیق بھائی چوتھا درجہ ہے, ان کے یہاں اور امام بخاری کے یہاں تو صف بندی مل کے کھڑا رہنا, کندھے سے کندھا ملانا یہ واجب ہے, واجب ہے ان کے یہاں. تو حضرت نے ان کو ایک حل بتایا مفتی صاحب نے کہ آپ ایسا کرو کہ بھائی دیکھیے گنجائش, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی یہ تھا, چاہے کووڈ ہے چاہے کورونا ہے لیکن مل کے کھڑا رہنا ہے. شریعت میں کوئی گنجائش ان کے یہاں, ان کے مفتی صاحب کے نزدیک بھی نہیں تھی, مفتی سعید صاحب کے نزدیک کہ بھائی نہیں ہے, وہ مل کے. حضرت آپ سن لینا, وہ بیان ہے ابھی بھی. تو حضرت نے ایک حل بتایا کہ مولوی صاحب ایسا کرو. اچھا, انہوں نے دیوبند میں پڑھا, وہ عالم ہو رہے تھے, مفتی صاحب کے 5 خارجی وقت میں وہ حافظ ہوئے پورا. مفتی صاحب نے ان کو پورا حافظ کیا, مفتی سعید صاحب نے پورا اپنے گھر میں خارجی وقت میں, اور ان کا تقرر بھی دارالعلوم دیوبند میں کروایا. پھر انہوں نے وہاں کچھ عرصہ پڑھایا بھی ہے, پھر کراچی چلے گئے اور وہاں بڑے ماشاءاللہ چوٹی کے استاد ہیں. ان کا درس بڑا مشہور ہے, انشاءاللہ آپ کو بعد میں نام بتاؤں گا. ابھی سوچ رہا ہوں بولتے لیکن اب بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو مفتی صاحب نے حل بتایا کہ کمیٹی کیا کام کی ہیں کہ مول صاحب آپ امام ہو, لوگ پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ کمیٹی والے جانے ہیں کہ تم اس مسئلے میں کمیٹی کو پوچھو. کمیٹی والے یہ کہیں کہ بھائی 1 مصلی یا 2 مصلی چھوڑ کے کھڑے رہنا ہے تو ویسے رہو, اور کمیٹی والے یوں کہیں کہ مل کے کھڑے رہنا ہو تو ویسے رہو. تم جواب مت دو, اس لیے کہ اب لوگوں کو بھوت سوار ہے الگ الگ کھڑا رہنے کا. تم دو گے تو مانیں گے نہیں وہ ہیں, اور تم منع کرو گے تو وہ مانیں گے نہیں, اور اجازت تم دے نہیں سکتے. ایسی کوئی گنجائش اب بھی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. تو ایسا کرو کہ چپ رہو, کوئی پوچھنے آئے تو کمیٹی والوں پہ ڈال دو کہ بھائی کمیٹی والے جو طے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. کمیٹی والے اگر یوں کہیں کہ بھائی فاصلے سے کھڑا رہنا ہے تو فاصلے سے کھڑا رہنا, کمیٹی والے یوں کہیں کہ مل کے کھڑا رہنا ہے تو مل کے کھڑا رہنا. اس لیے یاد رکھو اتنی اہمیت ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں ہماری مسجد میں اب بھی اتنا زیادہ فاصلہ کہ پوچھو مت, اور ویسے بھی عام نمازوں میں. اچھا, اب کھسکنے میں کیا مسئلہ ہے, میری مان لو کہ میری ایک طرف جاوید بھائی ہے, دوسری طرف نورانی بھائی ہے. اب جاوید بھائی اور میرے درمیان جگہ تھی, میں جاوید بھائی کی طرف کھسکا, تو ویسے مثال دے رہا ہوں, تو نورانی بھائی دیکھیں گے کہ جگہ ہے تو کہ بھائی મને હું પડ લી છો નહીં રહેતી હે, તો કે રહેતી મને હું પડ લી, એમ કે આપણે ત્યાંથી હટવાનું નહીં. એમ કે આપણે આ વસ્તુમાં આપણે એટલી ઇસ્તિકામત કે પૂછો ના હવે સર ہیں, ہاں بالکل استقامت اس میں ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا آدمی. حالانکہ اتنی اس کی فضیلت ہے. اس لیے حرمین شریفین میں تو ائمہ کیا کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں نا کہ ભાઈ સફકો સીધા કરો. اب ہمارے یہاں کیوں نہیں کرتے, પછી આપણે તો શું થાય, લોકો એક કાનથી સાંભળે ને બીજા કાનથી, તો કે મૌલવી સાહેબને તો દર નમાજમાં બોલવાની આદત જ પડી ગઈ હે. ઇમામ સાહેબને પછી શું કે સાલો ટસથી મસ નહીં થાય, તો કે ક્યાં, તો કે બોલા જ કરે, દર નમાજમાં કે આદત પડી ગયેલી છે એમ કહીને. اچھا, اب ہمارے علماء منع کرتے ہیں اس میں کہ حرمین شریفین میں تو چونکہ مجمع بہت اعلان کرنا پڑتا ہے, ہماری مسجد میں منع کرتے ہیں استووا سووا صفوفکم. اس کا کیوں, فرمایا کہ اب تو صف کے اندر کیا ہے, یہ لائن ہے نا, اب تو لائن ہے, تو اب آگے پیچھے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ بھائی لائن کا فالو کرو. لیکن آپ فجر سے دیکھنا لائن ہے, پھر بھی ایک یہاں ہوگا اور دوسرا یہاں ہوگا ہیں, ایک کا پاؤں ادھر نکلا ہے, دوسرے کا پاؤں ادھر جو نکلا ہے, دیکھ لینا آپ ہیں. تو چلو کم از کم پوری صف نہیں تو بھائی اڑوس پڑوس میں تو اتحاد ہوتا
کہ اس کے اور آپ کے پیر کیا ہوتے جاوید بھائی؟ سرخے جو ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری صف میں اتحاد نہیں ہے۔ حضور نے صف کے اندر گیپ رکھنے کی، چودھری صاحب وعید سنو، حضور نے فرمایا ہے، مفہوم ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ اگر تم فرض نماز کی جو صف ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، اس میں گیپ رکھو گے، فاصلہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر فاصلہ پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهَ وُجُوهَكُمْ، ایسے کچھ الفاظ ہے، وہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ سنو، صف میں صحیح طرح کھڑے رہو مل مل کر، اگر تم درمیان میں جگہ اور فاصلہ چھوڑو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں فاصلہ پیدا کر دے گا۔ آج نماز کے بعد بھی ہم میں جوڑ نہیں ہے، نماز سے پہلے جیسے تھے ویسے نماز کے بعد جو ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو حالت اور خراب نماز کے اندر، نماز کے بعد پھر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی اقبال نے تو کیا کہا سعد اللہ صاحب، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ بھئی نماز میں سب ایک ہے، چاہے وہ چیئرمین ہے کہ امام صاحب ہے کہ مقتدی صاحب ہے کہ مؤذن صاحب ہے، باس ہے، غلام ہے، نماز میں اللہ کے سامنے کوئی چیئرمین نہیں، اللہ کے سامنے کوئی امام نہیں، اللہ کے سامنے کوئی مؤذن نہیں، اللہ کے سامنے کوئی متولی نہیں، کوئی باس نہیں، کوئی آقا کوئی غلام نہیں، سب جو ہیں وہ ایک ہے۔ لیکن نہیں، ہماری نمازوں کے اندر آپ دیکھ لیں، صف کے اندر آپ دیکھ لینا، اب بھی جو ہے وہ اتنا گیپ ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ کیا کرے۔ بعضوں کو تو میں دھیرے سے نماز کے بعد کہتا ہوں کہ میں کہ جونی યાર કેટલું છે، પછી અમુક વાર ની બી કેમ જાવી ભાઈ હું કહું મેં કે હારા હું કહેવા કરાને તો બધા મારા બાજુમાં ઊભી રહેવા પહેલાં દુરૂદ સલામ પડે મારા પર કે ભાઈ આ તો નમાઝ પછી આપણને ટોકા કરે કયા કરે તો બાઝ મરતબા છોડ بھی دیتا ہوں صدیق بھائی کہ اب کیا کرے کہ اس طریقے کا جو ہے وہ معاملہ ہے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، شریعت میں۔ ہاں دوسرا یہ ہے کہ امام یہ جو بیچ میں جو صف، جو امام کے پیچھے جو صف بناتے ہیں ہم، تو یہ پیچھے اس طرف جو کھڑا ہے لیفٹ کے اوپر، وہ ہمیں اس طرف کھینچتا ہے۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھئی ہمیں اس طرف امام کی طرف جانا ہے۔ صحیح بات۔ اگر آپ کے پاس جگہ ہے دونوں طرف تو آپ کو پہلے پور کرنا ہے جگہ اس طرف، اگر اس طرف کھڑا ہے تو اس کو لیفٹ میں جانا ہے، اس طرف کھڑا ہے اس کو رائٹ میں جانا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرف ہمیں جانا ہے۔ اس میں البتہ علماء نے فاروق بھائی یہ لکھا ہے کہ اس میں رائٹ لیفٹ کا نہیں لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو آدمی کس طرف زیادہ ہے، اگر سیدھی طرف زیادہ لوگ ہو گئے تو پھر اس طرف جانا ہے، اور اگر الٹی طرف زیادہ ہے تو اس طرف جو ہے پھر جانا ہے۔ اصل میں شریعت میں صف بنانے کی ترتیب لکھی ہے، اس پہ ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ کیسی ترتیب ہے وہ سنو، شروع سے چلو تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ شریعت نے یہ بتایا ہمیں کہ پہلے امام کھڑا رہے گا، امام کے بالکل پیچھے جو ہیں وہ مقتدی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ مکبر ہوگا، مقتدی تو ہے ہی، وہ عام طور پہ مکبر وہاں ہوتا ہے تکبیر پڑھنے والا۔ اب صف کیسے بنانی ہے؟ ایک آدمی آیا وہ سیدھے ہاتھ پہ، پہلے سیدھے سے شروع کرنا ہے، دوسرا آئے گا وہ الٹے ہاتھ پہ، تیسرا آئے گا وہ سیدھے ہاتھ پہ، چوتھا آئے گا وہ الٹے ہاتھ پہ، پانچواں آئے گا وہ سیدھے ہاتھ پہ، چھٹا آئے گا وہ الٹے ہاتھ پہ، ساتواں آئے گا وہ سیدھے ہاتھ پہ، آٹھواں آئے گا وہ الٹے ہاتھ پہ۔ اس طرح جو ہے وہ بنانا ہے۔ لیکن اپنا تو دماغ بن گیا ہے، ذہن بن گیا ہے کہ جو رائٹ میں وہ قیامت تک وہیں کھڑا رہے گا، وہ آئے گا ہی نہیں لیف میں، اور جو لیف میں پڑتا ہے وہ لیف میں ہی فاروق بھائی کھڑا رہے گا۔ یہ ہمارا ذہن ہے کہ અમુક ને તહીં જ ઊભી રહેવાની આદત, તો તમે જોજો આ સાઈડ ઓછા હોય તો બી તહીં જ જાય, ને અમુકને આ સાઈડ લેફ્ટમાં ઊભી રહેવાની આદત, તો તે તહીં ઓછા હોય તો બી આ સાઈડ જ આવે। આ જ આપણી આદત બની ગઈ۔ اچھا ایک اور مسئلہ بتاؤں جس پہ علماء منع کرتے ہیں کہ عمل نہیں کرنا، ورنہ اب تو جھگڑا ہو جائے گا، لوگ مسئلہ نہیں سمجھتے۔ وہ کیا کہاں کہ نئی صف بنانی ہے۔ ایگزامپل 2 صف، فاروق بھائی نے جزاک اللہ بہت اچھا سوال کیا کہ بھائی 2 صف بن گئی ہے، مان لو اب حافظ امتیاز آئے تیسری صف میں، تو تیسری صف میں کہاں کہ بھائی اکیلے مت کرو، پیچھے سے کیا کر لو، ایک کو کھینچ لو اور اپنے ساتھ وہ جو ہیں وہ کھڑا کر دو۔ سمجھ آئے نا کہ اب دو ہو گئے تو اب اس طرح سے صف بنے گی کہ ایک کو سیدھی طرف اپنا کھڑا کر دیا تو وہ سیدھے سے بن گئی، دوسرا آئے گا وہ کدھر رہے گا،
لیف کی طرف جو ہے وہ آئے گا، تو اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں، لیکن آج آپ کھینچنے جاؤ تو نماز بعد لڑے، اے تو منع کا کھینچ ہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے اس پہ جو ہے وہ عمل نہ کرو۔ ایک اور مسئلہ بھی شریعت حدیث میں ہے، اس پہ بھی علماء منع کرتے ہیں مت عمل کرو۔ وہ کیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب دیکھ رہا ہے سامنے والا آدمی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تب بھی وہ مجھے کراس کر رہا ہے، تو کیا کرو کھنکھارو، تو اس کو بدھو کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ یوں کرو تاکہ اس کو پتہ چلے، پھر بھی نہیں تو میں بولوں گا نہیں، ہاں یہ ہے کہ اب لگاؤ، تو میں نے کہا بھائی یہ لگاوا جائے گا بدر لاگی جائے گی ہیں، تو یہ ہے، یہ فاروق بھائی صف کی پوری جو ہے وہ ترتیب ہے کہ ایک ادھر کھڑا رہے گا، ایک ادھر کھڑا رہے گا، ایک ادھر آئے گا، ایک ادھر آئے گا، ایک ادھر آئے گا، ایک ادھر جو ہے آئے گا۔ لیکن کیا ابھی آپ نے نہیں دیکھا جاوید بھائی نے ونڈو کھولے، دوسرا جا کے ونڈو بند کرتا ہے، اپنا تو یہی حساب ہے، ایک کھولتا ہے نہ ایک بند کرتا ہے، ایک کھولتا ہے نہ دوسرا بند کرتا ہے، اسی میں جھگڑتے ہیں۔ یہاں بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے، جو جدھر کھڑا رہتا ہے وہ ادھر ہی کھڑا رہتا ہے، جس کو ونڈو بند چاہے اس کو بننی چاہیے، جس کو کھولنا ہے وہ کھولنا ہی چاہیے۔ حالانکہ ایک مرتبہ مسجد کی انتظامیہ نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ ہے تو اس پہ اب عمل کرو، اگر آپ نہیں مانیں گے تو مسجد کا نظام چلے گا کیسے؟ اور آپ کو کوئی شکایت ہے تو یہاں کائے کو کھول بند کرتے ہو، آفس میں جا کے بتاؤ، ہیں اس کا طریقہ کار ہے، آپ بتاؤ کہ بھئی ہمیں یہ ہے، تو وہ پھر کچھ سوچیں گے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کا بھی حل فاروق بھائی یہ ہے کہ صف اس ترتیب سے بننی چاہیے۔ اب رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھنا تراویح میں تو بعض لوگ ریزرو کر لیتے تھے کہ آپ تو آج خونا ઊભી રહેવાનું، છોની તે બે સફ વચમાં જગા ખાલી છે ફારૂકભાઈ, તો બી એ કાં રહે ત્યાં જ ઊભા રહે, અમુક હેલા જ ખૂણામાં જે છે ઊભા રહે, હાલાંકि 2-3 સફ વચમાં શું છે, या 2-3 તો જવા દો, એક સફ खाली है, या एक नहीं तो आधी खाली है। अच्छा वो चेयर पे भी नमाज नहीं पढ़ते, चलो चेयर पे हैं और है कॉर्नर में तो ठीक है, लेकिन वो माशाल्लाह तंदुरुस्त है, सही नमाज पढ़ते हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं। ये सब सफ बंदी के जो हैं वो मसाइल है। और उससे आगे वक्त हो गया, आपको आखिरी बात बताऊं, इतनी हुजूर के यहाँ एहतियात थी, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कोड़ा होता था, चाबुक, हनीफ भाई कोड़ा, और हज़रत बिलाल की ये ड्यूटी लगाई थी कि सफ़ जब बने नमाज के लिए तो वो देखे कि भाई किसी की कोहनी, जैसे अभी मैंने बताया ये लाइन है तो भाई सब बराबर होने चाहिए। अच्छा इसमें भी अब फारूक भाई बता दो कि बाज़ लोग एक यहाँ खड़े रहना है लाइन में, ये लाइन पे या ये लाइन पे, इसमें भी बाज़ लोग कंफ्यूज होते हैं। 2 लाइन है ना, पट्टा है तो भाई इसका फॉलो करे या इसका, इस वजह से भी आगे पीछे हो जाता है। कुछ लोग इसको शुमार करते हैं, तो इधर देखो वो ऐसे खड़े होते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये पट्टा है तो ये यहाँ से, तो अब यहाँ से खड़े होते हैं। तो अब भाई कमेटी डिसाइड कर ले और फिर ऐलान जो है हम कर दे। हाँ सही है ना, हंसने की बात नहीं है, मैं आपको सही कह रहा हूँ ताकि सबको समझ आए हैं। एक डिसाइड कर ले कि भाई ये जो काली पट्टी है तो अब उसमें कौन से हिस्से पे सबकी एड़ी वो होनी चाहिए, ताकि सब क्या हो, वो जो है वो बराबर बने, वो सब बराबर। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अब ये ऐलान मत करो, चूँकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हुजूर के ज़माने में इस तरीके से जो है वो नहीं था। तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, जावेद भाई, कोड़ा होता था, और किसी की एड़ी सफ में सही नहीं पीछे निकली होती थी तो उसमें लगाते थे दुर्रा। ये किताबों में इतनी जो है वो सफ बंदी की अहमियत होती, लेकिन आज आप देखें कुछ भी नहीं। और इसीलिए इंडिया के मुफ्तियाने किराम ने जावेद भाई ये फतवा नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, सबको क्या रहना है, मिल मिल के खड़े रहना है। अच्छा अब इस पे अमल नहीं करोगे दूसरा होगा। कुछ लोग पाँव से पाँव मिलाते हैं, तुम कंधे से कंधा नहीं मिलाओगे चौधरी साहब, तो अब ऐसे आएंगे लोग कि क्या करेंगे, अबे आपकी खोपड़ी हीधी करे बची लोगों हैं, वो पाँव से पाँव मिलाएंगे, तो अब हम यूँ खींचते हैं, तो वो बात ज़िद्दी होता तो फिर लगा वो यूँ करता, मैं क्या नमाज में लड़ा करवा है आखी नमाज सादुल्ला भाई हिमाय जवानी है, एक लगाता है एक छोड़ता है, एक लगाता है एक छोड़ता है। अरे भाई अच्छा इसमें उलमा ने लिखा कि पाँव पेड़ी वो तो ऊंच नीच हो सकती है, कंधे में ठीक है कद ऊंचा नीचा होगा, लेकिन इसमें मसला नहीं है, इसमें तो सफ हो ही नहीं सकती हैं, इसमें तो जो है वो बन ही नहीं सकती इस तरीके से।
تو بھائی کوئی عمل کرے نہ کرے، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس پہ بھی عمل کرو، فاروق بھائی نے جو کہا اس پہ بھی جو ہے وہ عمل کرو۔ تو اب وہ اچھا نماز میں جگہ دیکھو، جو میں نے نورانی بھائی والی مثال دی، تو وہ کیا کرے گا؟ کھسک جائے گا، میں کھسکا ہوں، اچھا پوری صف کھسکے گی۔ اب نورانی بھائی بھی کھسکے، چلو مان لو یہ بھی کھسک گئے، اب پڑوس میں ہمارے شیخ ہیں تو وہ سوچیں گے کہ بھائی اپنوں کا کھوان ہیں، وہ سوچتا ہے چلو وہ بھی کھسک گئے، اس کے بازو میں اشرف بھائی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے چلتا ہے، کسی کا صف بندی کی اتنی اہمیت ہے، کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو بنانے کے لیے چلا گیا، اب وہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی ہے، دوسری صف میں جو ہے وہ چل کر کہاں آئے گا؟ حالانکہ نماز میں چلنا نہیں، میں آپ کو صف بندی کی اہمیت بتا رہا ہوں، نماز میں چل پھر نہیں سکتے، لیکن 2 صف تک نماز میں عند ضرورت چلنے کی اجازت ہے، 2 صف تک ضرورت کے وقت۔ اور اس میں علماء نے بہتر یہ لکھا، ادھر دیکھو ایسے چلو، ایسے یوں قدم اٹھائے تو بھی ٹھیک ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یوں لکھا، اس میں کیا ہوگا کہ گویا کہ پاؤں ہاں لگے ہوئے، تو اس طریقے سے وہ چلتے ہوئے جاؤ۔ تو پہلی صف میں وضو کسی کا ٹوٹا، 6 صف ہے مان لو، تو دوسری والا کہاں آ جائے گا؟ پہلی میں، تیسری والا دوسری میں، چوتھی والا تیسری میں، 5ویں والا چوتھی میں، اور 6ٹھی والا 5ویں میں۔ اب کوئی آیا ہے تو وہ خالی جگہ پور کرے، اگر وہ کوئی نہیں آیا تو وہ پڑوس والا آ کر اس کے ساتھ کیا ہو جائے؟ وہ مل جائے۔ اتنی جو ہے وہ اہمیت ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی لوگ جو ہیں وہ دھیان نہیں دیتے۔ تو اللہ کے گھر میں آ کر بھی ہم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شریعت نے یہ جو ترتیب بتائی جس سے دلوں میں جوڑ پیدا ہو، اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، تو شریعت نے پھر اس پہ وعید بھی سنائی کہ تم عمل نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان کیا پیدا ہوگا؟ توڑ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جوڑ والی جو ہیں وہ شکل پیدا فرما دے۔ اور فجر کی سنت کی بات اس پہ چلی تھی، بڑی اہمیت ہے، سفر میں بھی کوشش کرو کہ سنت کو چھوڑو مت، لیکن اب میں آپ کو چھوڑتا ہوں، بہت ہائیجیک کر لیا آپ کو آج۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔